استانی جی نے بچوں کو کلاس میں سبق پڑھانا شروع کیا۔ استانی جی بولی، پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کے بارے میں جانیں گے وہ ریل گاڑی ہے۔ سب بچے ریل گاڑی کا سن کر حیران ہوئے۔ چھوٹو نے استانی جی سے پوچھا، استانی جی یہ ریل گاڑی آخر کیسی ہوتی ہے؟ استانی جی بولی، بچوں پہلے آپ لوگ بتاؤ کہ آپ نے کس چیز میں سفر کیا ہے؟ سارے بچے یک زباں ہو کر بولے، موٹر سائیکل، سائیکل پر، بس میں یا پھر کار میں۔ استانی جی بولے، جس طرح آپ لوگوں نے سائیکل، موٹر سائیکل، بس اور کار میں سفر کیا ہے، اسی طرح ریل گاڑی بھی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لوگ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے ڈبے بھی بنے ہوتے ہیں جس میں بیٹھ کر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ چٹکی بولی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو کوئی ریل گاڑی نہیں چلتی۔ استانی جی بولی، نہیں بیٹا، ریل گاڑی بڑے بڑے شہروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا گاؤں تو بہت چھوٹا ہے، مگر پاس والے شہر میں ایک ریل گاڑی آتی جاتی ہے۔ ڈھولو بولا، تو پھر استانی جی آپ اسکول کے انتظامیہ سے اجازت لے کر کسی دن ریل گاڑی کے سفر کی اجازت تو لیں۔ سارے بچے بولے کہ ہاں استانی جی، چلتے ہیں، کسی دن ریل گاڑی کا سفر کرنے ہمیں بھی ریل گاڑی دیکھنی ہے۔ استانی جی بولے، ٹھیک ہے، اتوار کو سب بچے گھر سے اجازت لے کر آئیں، پھر ہم ریل گاڑی کے سفر کے لیے نکل پڑیں گے۔ سب بچے خوش ہو کر بولے، استانی جی زندہ باد، استانی جی زندہ باد۔ چھٹی ہونے کے بعد سب بچے خوشی سے اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ سب گھر پہنچ کر اپنے اپنے گھروں میں ریل کے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے ددو کو بتایا کہ ماسٹرنی جی نے سب بچوں کو ریل گاڑی کے سفر کے لیے لے جانے کا کہا ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو کے سفر کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ وہ بولے، ارے بچوں، یہ ریل گاڑی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹو جوش سے بولا، وہ بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ ددو بولے، اوہ، پھر تو ریل میں سفر کو تم بچے بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہو۔ چھوٹو اور ڈھولو ایک ساتھ بولے، جی ددو، اور ریل میں تو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ ببو بھی خوشی خوشی اپنی سوتیلی ماں چنکی سے کہنے لگا، اس اتوار کو سب بچے استانی جی کے ساتھ ریل کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ استانی جی نے کہا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر سے اجازت لے کر آئیں۔ چنکی بولی، ہاں ہاں، تم بھی چلے جانا ان کے ساتھ۔ ببو بولا، آپ مجھے ریل پر جانے سے پہلے شوز لے کر دیں، میرے پاس تو پہننے کے لیے
کوئی جوتا بھی نہیں ہے۔ چنکی نے بابو کو زور سے ڈانٹا، تمہارے پاس نہ کپڑے ہیں اور نہ ہی جوتے ہیں، جب بھی کہیں جانا ہو تم اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ ببو چنکی کی بات سن کر رونے لگ گیا۔ چنکی پھر غصے سے بولی، دیکھو شام کو باپ گھر آئے تو اس کے سامنے یہ رونے والی شکل نہ لے کر بیٹھ جانا۔ ببو آنسو بہاتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ روتے ہوئے وہ چھوٹو ڈھولو کے پاس پہنچ گیا، جو شام میں گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے ببو کو پریشان اور روتا ہوئے دیکھا تو پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہے؟ ببو نے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے اور اس کو نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی نہیں لے کر دیتی۔ ببو نے بتایا کہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ریل پر سفر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ چھوٹو اور ڈھولو نے ببو کو تسلی دی، پریشان نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ آپ ہمارے جوتے پہن کے چلے جانا۔ ببو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا اور اپنی پریشانی بھول کر چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ شام ہوتے ہی چھوٹو اور ڈھولو گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر ڈھولو ددو سے کہنے لگا، ددو وہ ببو کی سوتیلی ماں اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے اور اس کو نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی نہیں لے کر دیتی۔ اس کے پاس تو پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں۔ ددو بولے، بیٹا کوئی بات نہیں، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، تم دونوں بھائیوں کے پاس بہت سارے جوتے ہیں، ان میں سے ایک ببو کو بھی دے دو، اس طرح وہ خوش ہو جائے گا۔ دونوں بچے بولے، ٹھیک ہے ددو۔ دوسرے دن ڈھولو اور چھوٹو شام کو ببو کے گھر اس کو جوتے دیکھنے کے لیے گئے۔ ببو جوتے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے چھپا کر اپنے کمرے میں جوتے رکھ دیے۔ اب سارے بچے بے چینی سے اتوار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے دن اتوار کی صبح بچے نہا کر کپڑے پہن کر تیار ہو گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو بہت خوش ہیں کیونکہ آج وہ پہلی دفعہ ریل گاڑی کا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ استانی جی نے سب بچوں ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کو کہا ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر سے نکل کر بھبن چچا کی دکان پر پہنچ گئے۔ ببن چچا اور دروگا آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو کو تیار دیکھا تو ببن چچا نے پوچھا، ڈھولو اور چھوٹو تم کہاں جا رہے ہو؟ آج تو اسکول کی بھی چھٹی ہے۔ چھوٹو بولے، ببن چچا للا نے آپ کو نہیں بتایا کہ آج ہم سب بچے استانی جی کے ساتھ ریل گاڑی کا سفر کرنے جا رہے ہیں؟ ببن چچا حیران ہو، نہیں للا نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ تو مزے سے اپنی نیند پوری کر رہا ہے، میں ابھی جا کر اس کی خبر لیتا ہوں۔
اور رجو کو بولتا ہوں کہ اللہ کو بھی تیار کر کے تم لوگوں کے ساتھ بھیجے۔ دروغہ نے ریل کے سفر کے بارے میں سنا تو بولا، پہاڑی والے بابا کی قسم میں بھی ساتھ چلوں گا، کہیں کسی بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، میں تم سب کی رکھوالی کے لیے ساتھ چلوں گا۔ سب بچے استانی کے ساتھ ریل پر سفر کے لیے چل دیے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر سارے بچے ریل گاڑی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ببو بولے، ماسٹرنی جی یہ ریل گاڑی آخر کب آئے گی؟ ماسٹرنی جی بولے، بس تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں اسٹیشن پر ریل گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ چنکی بولی، وہ دیکھو کتنی بڑی ہے ریل گاڑی۔ سب بچوں نے ریل گاڑی کی طرف دیکھ کر شور مچانا شروع کیا۔ سب بچے ریل گاڑی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ گاڑی اپنے اسٹیشن پر آ کر رکی تو استانی جی بولے، سب بچے لائن بنا گاڑی میں داخل ہوں گے اور کسی بچے نے نہ شور کرنا ہے نہ ہی دوسرے بچے کو دھکا دینا ہے۔ تو سب بچے باری باری کر ریل گاڑی کے ڈبے میں سوار ہونا شروع ہو گئے۔ سب بچے اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف چلنے لگی۔ بچے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ایک منظر آنکھوں سے اوجھل ہوا تو دوسرا منظر آ جاتا تھا۔ گاڑی بہت تیزی سے سب کچھ پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ استانی جی نے بچوں سے پوچھا، بچوں کیسا لگا ریل کا سفر؟ آپ کو مزہ تو آ رہا ہے؟ بچوں نے جوش و خروش سے جواب دیا، جی استانی جی، گاڑی میں تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی وہ جوس، پاپڑ اور بسکٹ لے کر آ گیا۔ بچوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لیں۔ بچوں نے کھانا شروع کیا۔ استانی جی بولے، پیارے بچے، پہلے لوگ ریل گاڑی میں سفر کرتے تھے تو کھانے پینے کی فالتو چیزیں اور ریپر ایسے ہی گاڑی میں پھینک دیتے تھے۔ چھوٹو بولے، استانی جی یہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ استانی جی بولے، جی آپ سب لوگوں نے ریپر ڈسٹبن میں ڈالنے ہیں تاکہ ریل گاڑی صاف ستھری رہے۔ ریل گاڑی میں ہر طرف لوگ موجود ہیں، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کوئی گانے گا رہا ہے۔ بچے ایک گھنٹے تک باہر دیکھ کر تھک گئے تو استانی جی سے بولے، استانی جی ہم تھوڑی دیر باہر ریل گاڑی کا جائزہ لے لیں؟ تو دروغہ جلدی سے بولے، ہاں تم لوگ ریل گاڑی میں گھوم پھر کر دیکھ لو، میں بھی تم لوگوں کی حفاظت کے لیے تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ استانی جی بولے، ہاں بچوں جاؤ، لیکن کسی قسم کی بھی بدتمیزی، شور اور چیزیں باہر نہیں پھینکتی۔ بچے باری باری ریل گاڑی میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں انہیں ریل گاڑی میں واش روم نظر آیا۔ دروغہ نے بھی ریل گاڑی میں پہلی دفعہ سفر کیا تو واش روم دیکھ کر وہ بولا، واہ رے واہ، یہاں تو واش روم کی سہولت بھی ہے۔ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ اور بچے دروغہ کی بات سن کر ہنس پڑے۔ سارے بچے ریل میں سفر کر کے بہت خوش ہوئے۔
اور خوشی سے بچوں نے ریل گاڑی میں گانا گانا شروع کیا۔ ریل گاڑی چلے ٹکاٹک، ریل گاڑی چلے ٹکاٹک، ریل گاڑی چلے ٹکاٹک۔ ریل گاڑی میں سب خوشی سے بچوں کا ساتھ دینے لگے اور بہت مزہ آنے لگا۔ سفر کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ریل گاڑی اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ مستانی جی بچوں سے بولی، بچوں ہمارے گاؤں کے اسٹیشن پر گاڑی رکنے لگی ہے، اب ہمیں اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا ہے۔ گھر جانے کا سن کر ببو کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ببو اپنی سوتیلی ماں کے بارے سلوک کی وجہ سے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ببو بولی، یہاں اتنا مزہ آ رہا تھا، گھر جا کر تو مجھے بالکل مزہ نہیں آتا۔ اتنے میں ریل گاڑی رکی اور سارے بچے ایک ایک کر کے ریل گاڑی سے اترنے لگے۔ باقی لوگوں نے بھی بچوں کو ہائے بولا۔ بچے اپنے اسٹیشن سے گاڑی میں بیٹھ کر گھر آئے۔ چھوٹو، ڈھولو، چٹکی، ببو، ہینا اور رادھا سب بچے بہت خوش ہیں۔ گھر آ کر بچوں نے ددو کو ریل گاڑی کے سفر کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ددو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور تجسس بھی ہوا کہ اگلی بار میں ڈھولو، چھوٹو اور چنکی ریل پر سفر کے لیے جائیں گے۔